الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ انبیاء علیہ السلام کی قرآن پاک میں جہاں جہاں ان کے قصے اور ان کے واقعات آئے ہیں ہم ان کو ترتیب سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ 12واں پارہ ہے اور سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ شروع میں فرما رہے ہیں الف لام را۔ قرآن پاک میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں شروع میں اس طرح کے الفاظ ہیں، جیسے سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے تو پہلا ہے الف لام میم، یہاں ہے الف لام را، کہیں ہے الف لام میم را۔ تو اس طرح کے حروف کو جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جس کو کاٹ دیا گیا ہو، تو ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم مکمل پڑھا جاتا ہے، الگ الگ پڑھا جاتا ہے، تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جہاں بھی آتے ہیں ان کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ ان کا الف لام میم ہو، الف لام را ہو، الف لام میم را ہو، کاف ہا یا عین صاد ہو، صرف قاف ہو، صرف نون ہو، یہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے شروع میں آیا ہے۔ ان کا معنی جب بھی کوئی یہاں سے گزرتا ہے، کوئی مفسر، کوئی تفسیر کرنے والا، پڑھنے پڑھانے والے، تو اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یا تو اس کا حکم اتارا، اس کے معنی اتارے، لیکن بتانے کی اجازت نہیں تھی، یا پھر بتایا ہی نہیں، حضور کو بھی اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ قادر ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ تو ان حروف پہ جب بھی گزرنا ہے تو یہ اللہ اور یا تو نبی کے درمیان راز ہیں، یا اللہ ہی کی کچھ اپنی اس کے اندر باتیں ہیں خاص۔ الف لام را حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ، ایمان ہمارا اس پہ پورا ہے کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی بات اس کے اندر ہے، لیکن کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی، واضح کتاب کی ابھی آیات آنے لگی۔ آیات یہ آیت کی جمع ہے، آیت کہتے ہیں نشانی کو، ایک نشانی، یہ ابھی نشانیاں آنے لگی ہیں۔ اور ویسے ہمارے ہاں جو آیت قرآن پاک کی جو ایک قرآن کے اندر جو خاص دو دائروں کے درمیان کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو آیت کہتے ہیں۔ فرمایا یہ آیات ہیں کتاب مبین کی۔ انا انزلناہ قرآن، بے شک ہم ہی نے انزلناہ، ہم نے نازل کیا، قرآن کو عربیا، عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، وہ اس زمانے کے لوگوں سے اللہ فرما رہے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو، تمہارے عقل آئے، شعور آئے، کہ تمہاری زبان ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نقص، ہم بیان کرنے لگے ہیں، علیک اے نبی آپ پر، ایک بڑا پیارا قصہ، احسن القصص، بہت اچھا قصہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمائے ہیں، سورۃ کہف کے اندر، جب اصحاب کہف وہ جو 6-7 جوان تھے ان کی بات فرمانے لگے تو فرمایا نحن نقص علیک، ہم آپ کو ایک قصہ سنانے لگے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہاں فرمایا احسن سنانے لگے، وہاں سنایا صرف قصہ سنا رہے ہیں۔ اس میں چونکہ اختلاف تھا لوگوں کا کہ وہ اصحاب کہف کتنے تھے، تو وہاں تعداد کے اعتبار سے مسئلہ تھا، تو وہاں فرمایا میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ تحقیقی بات ہے، وہ 6 تھے، 7 تھے، ان کا کتا ان کے ساتھ تھا نہیں تھا، لیکن یہاں یہ نہیں کہا کہ بڑی تحقیقی بات ہے، کیونکہ اس کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ جانتے تھے تو یہود جانتے تھے، تو فرمایا ہم آپ کو ایک بڑا خوبصورت قصہ سنانے لگے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کی ذریعے ہم ایک آپ کو بہت کچھ اچھا قصہ سنانے لگے ہیں۔ اور عقیدہ فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی آپ اس وحی اترنے سے پہلے اس قصے کو نہیں جانتے تھے۔ عالم الغیب اللہ ہی کی ذات، اول کا علم، آخر کا علم، اللہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرما۔
اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت علم عطا فرمایا، لیکن چند صفات اللہ کی ذاتی ہیں، وہ اللہ سے الگ ہوتی نہیں ہیں، اور وہ اللہ ہی میں کمال درجے میں پائی جاتی ہیں، کسی اور میں اس درجے کی نہیں پائی جاتی۔ ان میں سے ایک علم ہے، ایک حیات ہے، ایک قدرت ہے، ایک اس کا ارادہ ہے۔ یہ 7 صفات ہیں کل ایسی جو صرف اللہ کے اندر خاص ہیں، جس طرح اللہ میں ہے ویسے کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی۔ اگر کسی اور میں پائی گئی ہیں تو وہ ان کی عطا سے، ان کے دینے سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں نبی آپ اس سے پہلے اس واقعے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لمن الغافلین، الفاظ آپ سن رہے ہیں کیا ہیں، میں اس کا یہ ترجمہ کر رہا ہوں، آپ اس کے بارے میں اس وحی سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ واقعہ کیا ہے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ اذ قال یوسف لابی، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یہ ایسا قصہ ہے، اس کو قرآن کی نے واحد ایسا قصہ ہے جس کو ترتیب سے بیان کیا، باقی جتنے بھی قصے ہیں نہ ہی ہم نے اس کو ترتیب سے پڑھا ہے، کہیں کسی سپارے میں تھوڑا سا، کسی سپارے میں تھوڑا، کسی سپارے میں، جیسے اکثر بتایا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 28 پاروں میں، 28 پاروں میں، لیکن ترتیب سے نہیں ہے، جتنی ضرورت تھی، جہاں جتنا ضرورت تھی اللہ نے اتار دیا۔ واحد یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے، اللہ نے اس کو پوری ترتیب سے بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام گھر میں تھے کیا ہوا، پھر بڑے ہوئے کیا ہوا، لڑکپن میں کیا ہوا، پھر جوانی میں کیا ہوا، یہ کیسی ترتیب سے۔ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس قصے کو اللہ نے بڑے منظم انداز میں بیان کیا۔ تو پہلی آیت اس کی کیا ہے، اذ قال یوسف، جب کہا یوسف نے، لابیہ، اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، بے شک دیکھا ہے میں نے 11 ستاروں کو، والشمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو، رأیتہم، میں نے دیکھا ان کو، لی ساجدین، وہ مجھے تعظیم کا سجدہ کر رہے ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کے والد کا نام ہے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام اسماعیل، دوسرے کا نام اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی آئے ہیں، جن کا مرتبہ سب نبیوں سے زیادہ۔ دوسرے جو بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق، ان میں سے سارے نبی آئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جتنے نبی ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ہزاروں نبی ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے یعقوب، تو ابراہیم علیہ السلام کے یعقوب پوتے لگے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے یوسف۔ تو یوسف علیہ السلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان کی 4 پشتوں میں نبی ہیں، یہ خود بھی نبی یوسف، ان کے والد یعقوب نبی، اور ان کے دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم، نبیوں کے جو ہے نبیوں کا دادا کہتے ہیں ان کو، تمام نبیوں کے، بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کے بڑے واہی ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام یہ والد تھے یوسف علیہ السلام کے۔ تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند، کل 13 چیزیں سجدہ کر رہی ہیں، خواب دیکھا ہے میں نے۔ قال یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنا دینا کہیں، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنا دینا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے، وہ تیرے خلاف ہو جائیں گے، کہ یہ خوابیں دیکھ رہے ہیں، اور نبیوں کی خواب اور نبیوں کے گھر والوں کی خوابیں عام خوابیں نہیں ہوتی، خواب ایک بہت بڑا علم ہے۔ ابھی یوسف علیہ السلام کی جو سب سے زیادہ ایکسپرٹ تھے جس کام میں، وہ ایک خواب میں تھے، اور دوسرا خزانے کا علم، بیت المال کا علم، اکاؤنٹس کو جاننے والے، وزیر خزانہ۔ تو یہ 2 خوبیاں، اور پھر نبی تھے، تو یہ 2 خوبیاں ایکسٹرا یوسف علیہ السلام میں تھیں، اضافی تھیں۔ ایک خواب کا علم بڑا رکھتے تھے، ایسا کسی کو اللہ نے علم نہیں عطا کیا، خود اللہ فرمایا ہم نے یوسف کو خواب کا علم دیا۔ اور پھر ہر نبی کی خواب وحی ہوتی ہے، نبی کی جو خواب ہوتی ہے وہ عام خواب نہیں ہوتی، چونکہ یوسف علیہ السلام نے بعد میں نبی بننا تھا، تو ان کو بچپن سے خوابیں آ رہی ہیں۔ اور کیا خواب دیکھیے کہ میں نے یہ سورج، چاند، ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ تو نبی کا بیٹا خواب دیکھ رہا ہے، تو نبی ذرا بھانپ گئے اور کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے، تو نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانی، لا تقصص، نہ قصہ بیان کرنا اپنی اس خواب کا اپنے بھائیوں سے، وہ تیرے خلاف چال چلیں گے۔ اچھا چال کیوں چلیں گے اس کی وجہ بتا رہی ہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اصل میں شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، وہ بھائیوں کو لڑواتا ہے، وہ فتنے ڈلواتا ہے، وہ رحم کے جو رشتے ہوتے ہیں جنہیں خونی رشتے کہتے ہیں ان کے دراڑیں ڈلواتا ہے۔
تو کہا تو نے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا۔ تو خواب کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ جو خواب ہوتا ہے یہ ایک یعنی اللہ کی طرف سے بعض دفعہ ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان کے اپنی جو دن کو سوچتا ہے وہی رات کو خواب آ جاتا ہے، لیکن نبیوں کا خواب جو ہوتا ہے نا وہ وحی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر، وحی نہیں آئی کہ بیٹے کو ذبح کرے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خوابیں اتری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد جب لوگوں کی طرف اپنا چہرہ اقدس کر کے بیٹھتے تھے، وظائف کے بعد آپ پوچھتے تھے کسی نے کوئی رات کو خواب دیکھے؟ تو یہ روزانہ یہ پوچھتے تھے خواب دیکھا کسی؟ تو اس زمانے میں خواب ایک بہت بڑا علم تھا، اور سچی خوابیں، اور پھر نبی ان کی تعبیر بتاتے تھے۔ تو آج بھی اگر کسی کو خواب آئے اچھی، جی، تو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن فرمایا خواب اپنی تعبیر کے پیچھے چلتی ہے۔ انسان اگر کسی اچھے اپنے دوست کو، اپنے محب کو، اپنے خیر خواہ کو خواب بتاتا ہے، وہ آگے سے کوئی جملہ کہہ دیتا ہے تو وہ جیسا جملہ کہہ دے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے اس امت کے، پہلے تابعین تبع تابعین کے میں تھے، تو ان کو خوابوں کا علم تھا، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ سب ان کے خواب پوچھتے تھے، بہت بڑا نام ہے ابن سیرین، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا بھئی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری ایک ٹانگ مشرق میں ایک مغرب میں، یہ کیا ہے، یہ پوری دنیا سے۔ تو کہا تم نے یہ خواب کسی کو بتایا تو نہیں ہے؟ کہا ہاں میرا وہ دوست تھا، بس میں نے اس کے سامنے ویسے ہی، اس نے مذاق کر دیا آگے سے۔ میں نے کہا تمہارے دوست نے آگے سے تعبیر تو نہیں بتا دی اس کی؟ کہ نہیں، وہ مذاق میں کہہ دیا کہ شکر کرو تمہارا جو ہے نا وہ ٹانگیں جو ہے نا اتنی کھل گئی تھی، کہیں نقصان تو نہیں ہو گیا تمہارا کہیں؟ کہا خو اگر وہ تمہیں کو خواب کی تعبیر نہ بتاتا اور خاموش رہتا تو اس خواب کی اصل تعبیر یہ تھی کہ اللہ نے تمہیں دنیا پوری کا بادشاہ بنانا تھا، لیکن تم نے ایسے ہی کسی بونگے آدمی کو سامنے بیان کر دیا، اس نے آگے سے تعبیر بتا دی۔ تو خواب اپنی تعبیر کے پیچھے چلتی، اس لیے کہ ہر ایک کو خواب نہ سناؤ۔ اور یہ خواب ایسی چیز ہے کہ اس کا ہر آدمی کو، ہر عالم کو بھی علم نہیں۔ کہ آدمی آ جاتے ہیں کئی دفعہ بھی، وہ میں خواب آئی ہے، یہ تعبیر کیا ہوگی نہیں پتہ ہوتا، وہ اپنی طرف سے تھوڑا سا لگاتے رہتے ہیں۔ تو خواب کی تعبیر یہ بہت کم لوگوں کو علم ہے اس کا، بہت کم لوگوں کو۔ اس لیے فرمایا خواب اگر اچھی آئی ہے، کیونکہ لوگوں کو علم تو ہے نہیں تو لہٰذا بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کو، اگر اچھی خواب آئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر بری خواب آئی ہے تو صدقہ کر دینا، کوئی خیرات کر دینا، یعنی کیونکہ یہ تو کنفرم ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں یہ صدقات اور اللہ کے راستے میں دینا، غریب و مسکینوں کو دینے سے برائیاں اور مصیبتیں آنے والی جو ٹلتی ہیں، یہ چیزیں آپ آگے ہو کے اپنے اوپر لے لیتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اگر خواب کو اچھا ہے تو الحمدللہ، اگر کوئی ڈراؤنا خواب، برا خواب آ جاتا ہے تو وہ ہر ایک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا صدقہ خیرات کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ایسی حالات آ بھی رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا، لیکن میرے اور آپ کے خواب جو ہیں یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ جو سو دیکھا ہے وہی ہوگا۔ آخری بات کرتے، ایک بادشاہ کے پاس ایک آدمی وزیر تھا، تو وہ بہت چہیتا تھا اس کا وزیر، تو اکثر جو دوسرے وزراء تھے وہ اس کے خلاف جیلس ہونا اور حسد کرنا کہ یہ اس کے آگے۔ تو ایک وزیر نے اپنی طرف سے کہانی گھڑ کے بادشاہ سے کہا بادشاہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ جو وزیر ہے نا یہ آپ کو قتل کر رہا ہے، یہ وزیر ہے نا میں نے خواب میں دیکھا یہ آپ کو قتل کر رہا ہے۔ تو اس نے یعنی خواب دیکھنے والے نے جب بادشاہ کو سنایا تو بادشاہ نے بلا لی اس کو، اچھا تم مجھے قتل کرنا چاہتے؟ تو اس وقت اس نے، وہ سمجھدار وزیر تھا، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا بادشاہ نہ ہی یہ خواب دیکھنے والا ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ان کا خواب صحیح ہے، اور نہ ہی آپ جو تعبیر سمجھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام بھی نہیں ہیں آپ، کہ آپ جو تعبیر بتائیں وہی ہوگی۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک چال چلی ہے مجھے مروانے کے لیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نہ ہی یہ ابراہیم ہیں کہ ان کی خواب اصل خواب وہی ہے کہ جو دیکھا وہی ہوگا۔ اب انہوں نے دیکھا بیٹا ذبح کر رہا ہوں تو کہا ذبح کرنا ہی پڑے گا اب، ٹھیک ہے، تو اللہ نے بچا لیا۔ اور نہ ہی آپ یوسف علیہ السلام ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ قتل سے مراد قتل ہی ہوگا، اگر دیکھ بھی لیا اس نے تو ہو سکتا ہے قتل سے مراد بھی کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ خواب دیکھا کچھ اور ہوتا ہے، معنی اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا گرمیوں میں خواب ایک دیکھا ہے اس کی تعبیر اور ہوتی ہے، سردیوں والا خواب کی تعبیر اور ہوتی ہے۔ گرمیوں میں ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کے جو ہے نا وہ سردی میں خواب دیکھا کہ اس کے چارپائی کے نیچے انگارے ہیں، وہ گیا ابن سیرین رحمۃ اللہ کے پاس، انہوں نے کہا بھائی آپ
جو ہے نا جا کے دیکھو آپ کے گھر کے اندر کہیں خزانہ ہے نیچے دبا ہوا۔ اس گرمیوں میں ایک آدمی نے دیکھا، کہا بھئی آپ کا گھر جلنے والا ہے، اس گھر کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا خواب ایک جیسا ہے؟ کہا نہیں، گرمیوں میں آگ جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی، سردیوں میں آگ اچھی ہوتی ہے۔ تو موسم کے اعتبار سے خواب کی تعبیر بدلتی، تو اتنا علم کس کے پاس ہے؟ تو اس لیے کہا اچھی خواب دیکھو تو شکر کرو، اگر کوئی ایسا برا خواب آیا ہے اپنے کسی بزرگوں کو یا اپنے کسی کو اچھی حالت میں دیکھا تو شکر کیا، کوئی بری حالت میں دیکھا ان کے لیے کوئی خیرات صدقات کیا، اپنے لیے ایکسیڈنٹ دیکھا، کوئی پریشانی دیکھی تو خیرات کر دیا۔ ویسے علم موجود ہے کہ جس نے سانپ دیکھا، کئی دفعہ سانپ دیکھنے سے انسان ڈر جاتا ہے، اور کئی سانپ یہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے سانپ اچھی چیز ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا۔ اس لیے تعبیر پورا علم پڑا ہوا ہے، تو وہ خاص علماء جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو ہر وقت پریشان رہنا، وہموں میں پڑے رہنا، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنا، یہ سب سے بڑا جو ہے نا اللہ پہ اعتقاد کرنا، اللہ سے ہونے کو بولنا کہ اللہ کریں گے، اپنی قدرت سے کریں گے۔ صبح شام کی دعائیں، نماز جس نے پڑھ لی ہے وہ سارا دن اللہ کی حفاظت میں، اب پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، نصره وفتحه ونوره وهداه وبركه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين.